لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان الله. سامعین وقار بے بیانت فقر اپنے احساس وحدہ لا شریک کا کہ جس نے ہمیں پاک صاف ہو کر اپنے پاک گھر کی حاضری نصیب فرمائی. دعا خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمارا آنا ہمارا مل بیٹھنا اپنے پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سامعین وقار آیت کریمہ تلاوت کی جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ رب العزت فرماتا ہے کنتم خیر امۃ، تم سب سے بہترین امت ہو. مخاطب کس کو کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امۃ، تم ایک بہترین امت ہو، تم سب سے بہتر امت ہو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرمایا اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت جو اللہ کی شان کے لائق ہے، فرمایا اپنا دست قدرت حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر پھیرا تو فرمایا کہ جتنی اولاد آدم تھی قیامت تک وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کے وہ دست قدرت کے صدقے سے فرمایا کہ وہ باہر آ گئی. فرمایا کہ ایسے جیسے کیڑیاں اپنے گھر کے اوپر منڈلا رہی ہوتی ہیں وہ اکٹھی ایک جھنڈ کے اندر ہوتی ہیں، فرمایا ایسے جو تھی وہ روحیں جو تھی نا قیامت تک جتنی بھی اولاد آدم ہے وہ ساری کی ساری ایسے تھی. فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت نے اس میں سے نیکوکار علیحدہ کیے اور جو بدکار تھے جو جہنمی تھے ان کو علیحدہ کیا. اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم یہ تمہاری اولاد میں سے نیکوکار ہیں اور دوسروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ بدکار ہیں. مشکاۃ شریف کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے تو اللہ رب العزت کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت کے ذریعے
حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارکہ میں سے اس کو جو ہے وہ عالم ارواح بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت نے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا، بہرحال وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے نا کچھ لوگوں کے چہرے جو تھے وہ چمک رہے تھے، ان کی پیشانیاں چمک رہی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی اے پروردگار یہ تو لوگ چمک رہے ہیں، جن کے چہرے چمک رہے ہیں، جن کی پیشانیاں چمک رہی ہیں، یہ کون ہے؟ کیا یہ میری اولاد میں سے یہ نبی ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، یہ نبی نہیں ہے، بلکہ یہ میرے محبوب، میرے آخری نبی خاتم النبیین حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی ہے، فرمایا فَبْيَضَّتْ، قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ لوگوں کے سفید ہوں گے۔ تو فرمایا جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے، وہ کامیاب لوگ ہوں گے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارے نبیوں کو پتہ تھا کہ یہ جو چمکتے ہوئے نورانی چہرے ہیں یہ اللہ رب العزت کو بڑے محبوب بندے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو ہر نبی یہی دعا کرتا آیا کہ اے پروردگار یہ جو محبوب بندے ہیں نا تیرے، یہ جو چمکتی پیشانی والے نورانی چہروں والے جو بندے ہیں، پروردگار یہ ہماری امت میں سے کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی مشہور دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے التجا کی ہے، پروردگار یہ جو چمکتی پیشانیوں والے چہرے ہیں نا یہ میری امت میں سے بنا دے۔ یہ ان کی وفائیں اپنے نبی کے ساتھ، ان کا پیار اپنے نبی کے ساتھ، اور یہ میرے نبی کے صدقہ سے ان کے دل کے اندر عشق اور محبت بھری ہوئی، وہ سارے نبی دعائیں کرتے رہے پروردگار یہ امت مجھے دے دے، یہ چنی ہوئی امت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سارے انبیاء کو امتیں ملی ہیں، لیکن جو مجھے امت ملی ہے اللہ رب العزت نے جب ساری اولاد آدم بنائی تھی اس وقت میری امت کو چن لیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی پھل لینے جاتے ہیں یا کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ جب کہتے ہیں کہ یہ اتنا چیز ہے، فار ایگزامپل گندم کہتے ہیں یا کوئی اور پھل کہتے ہیں جی اتنی ہمیں دے دیں، تو وہ کیا ایک سائڈ سے دے دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی اچھی چیز لینی ہے، بڑی اچھی چیز لینی ہے، فار ایگزامپل آپ کے مرشد آپ کے گھر آئے ہوں یا بہت کوئی خاص مہمان آپ کے گھر آئے تو کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے چیز لینی ہے، اس کو کہتے ہیں چن چن کے چیز لینا۔ اور جب آپ چن کے چیز لیتے ہیں تو آپ جو ماڑی چیز نہیں ڈالتے شاپر کے اندر، وہ ماڑی چیز آپ جو ہے نا وہ خراب چیز تو نہیں نا آپ چنتے نا، چنی وہی ہوتی ہے جو سب سے بہترین اس کے پھلوں میں سے یا کسی بھی چیز میں سے جو سب سے بہترین ہوتی ہے اس کو چنی ہوئی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو امت دی ہے وہ چن کے دی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے چن کے امت دی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا تو دیکھیے، اس پہ غور تو کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار کو امت مجھے دے دے، اللہ نے فرمایا نہیں، وہ میں نے اپنے محبوب کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دوبارہ اگلی دعا کی، کہا کہ اے پروردگار تیرا وعدہ ہے کہ ہر نبی کی ایک دعا قبول ہونی ہے، ہر نبی کی ایک دعا۔ ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ایک دعا کا وعدہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء سے فرمایا کہ جیسی بھی دعا کریں گے وہ نبی، ان کی ایک دعا بالکل قبول کی جائے گی۔ اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں نبی نے فرمایا میں نے اپنی وہ دعا قیامت کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ قیامت کے لیے کیوں؟ فرمایا کہ جب میری گناہ گار امت پھنسی ہوئی ہوگی نا اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں 7 سجدے کروں گا۔ بخاری شریف کے اندر ہے میں 7 سجدے کروں گا، اور 7 سجدے کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی وہ دعا مانگوں گا۔ اور وہ دعا کون سی مانگوں گا؟ فرمایا کہ میں اپنی اس گناہ گار امت کی بخشش کرواؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اس دعا کے صدقے سے میں ایک دعا کا وعدہ اللہ رب العزت کا کہ وہ دعا رد نہیں ہو سکتی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو آپ نے فرمایا تھا فاطمہ میں نے وہ اپنی دعا بچا کے رکھی ہوئی ہے قیامت کے لیے، قیامت والے دن جو ہے میں اپنے گناہ گار امتیوں کی بخشش کرواؤں گا اس دعا کے صدقہ سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار ایک دعا کا وعدہ ہے سبھی نبیوں کے ساتھ، تو میں اپنی وہ دعا مانگنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں بالکل وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز قدرت آئی، ہاں جی بالکل وعدہ ہے، دعا مانگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے پروردگار میری وہ دعا یہ ہے کہ اگر وہ امت مجھے نہیں نہ دینی تو کم از کم مجھے اس امت میں سے بنا دے، مجھے اس امت میں سے بنا دے۔
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت جو آئیں گے نا اسی امت میں سے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کے آئیں گے، وہ ان کی وہی دعا کا صلہ ہے جو انہوں نے مانگی تھی کہ اے پروردگار اگر یہ امت مجھے نہیں دینی نا تو وہ جتنا محبوب تیرا نبی ہے، وہ آخری خاتم النبیین جو ہے، وہ مجھے ان کی امت میں سے بنا دے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اٹھا لیا، فرمایا اسی لیے قرب قیامت وہ دوبارہ اسی امت میں سے آئیں گے۔ یا قدر کر لو اپنی، اللہ رب العزت قرآن کے اندر کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور پھر ایک ذمہ داری بھی دے دی، فرمایا کہ جو پہلے بنی اسرائیل کے انبیاء تھے صرف انبیاء کا یہ کام تھا یا ان کے علماء کا یہ کام تھا کہ وہ برائی سے روکتے تھے اور نیکی کا حکم دیتے تھے، لیکن فرمایا نہیں، یہ جو امت محمدیہ ہے اس کے ہر فرض کے اوپر فرض ہے، ہر بندے پر فرض قرار دے دیا کہ اگر کسی کو برائی کرتا دیکھو گے تو اس کو روکو گے، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو روک کر اسے نیکی کی طرف تلقین کرو گے۔ فرمایا تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دو گے، اور تنہون عن المنکر، اور برائی سے روکو گے۔ تو یہاں پہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، میرے نبی نے صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا میرے صحابہ آج میں تجھے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ سناؤں گا۔ صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے تو میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، بنی اسرائیل کے اندر ایسا ہوا کہ ایک قوم تھی، ایک بستی تھی، اس کے اندر جو قوم رہتی تھی نا وہ اللہ رب العزت کی بڑی نافرمانیاں کرتی تھی، ناپ تول میں کمی تھی، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں، نماز نہیں پڑھتے تو اس وقت کی جو نماز تھی ان کے اوپر نماز نہیں پڑھتے تھے، برائی سے باز نہیں آتے تھے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ جبریل ان کے اوپر عذاب بھیجنا ہے۔ اے پروردگار کون سا عذاب؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے جبریل اس بستی کا جو ٹکڑا ہے نا اس کو نکال لو، اس بستی کا ٹکڑا نکال لو، یہ جتنی بستی ہے ساری کی ساری اس ٹکڑے کو اوپر اٹھاؤ۔ فرمایا آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا اے جبریل اب اس کو الٹا کر۔ حضرت جبریل امین نے اس کو الٹا کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے جبریل اب جتنی تیری طاقت ہے، جتنی میں نے تمہیں طاقت دی، اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کو واپس زمین پہ پھینک۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ جب اس بستی کو واپس زمین پہ پھینکا گیا تو دیکھیں کہ کیا عالم ہوگا اس وقت میں۔ فرمایا کہ سبھی کو ہلاک کر دیا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اس بستی والوں کو سبھی کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا پروردگار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بستی میں کوئی بھی نیکوکار نہیں تھا؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ایسا بھی نہیں ہے، ایک بندہ تھا ان کے اندر، ایک بندہ ایسا تھا کہ جس نے ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا پروردگار اس بستی کو ہلاک تو کر دوں، یہ سارا کچھ تو ہونے جا رہا ہے، ان کی ہلاکت تو نزدیک آ چکی ہے، عذاب تو ان کے اوپر ہو رہا ہے، تو یہ جو فلاں بندہ ہے جس نے ایک لمحہ کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کی، ہر وقت جس نے تیری بندگی کی ہے، تیری عبادت کی ہے، ہر وقت تیری فرما برداری کے اندر یہ بندہ رہا ہے، تو کیا اس بندے کو بھی اسی بستی کے اندر ہلاک کر دیا جائے گا باقی بندوں کے ساتھ؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل بالکل اس بندے کو بھی ہلاک کر دینا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا حضرت جبریل امین نے عرض کیا اپنے پروردگار سے کہ اے پروردگار اگر یہ ایسا ہی ہے، اس بندے کی نافرمانی تو ہے نہیں، اس نے ہر وقت تیری فرما برداری کی ہے، تو کس گناہ کے سبب سے اس پر بھی عذاب آئے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز قدرت آئی تھی اے جبریل اس کے سامنے لوگ برا کام کرتے تھے، اس نے روکا نہیں ہے، لوگ اس کے سامنے نافرمانی کرتے رہے، اس نے ان کو روکا نہیں، اس لیے اس کے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ ایسا تم نے نہیں کرنا۔ میرے نبی نے صحابہ کو یہ حدیث مبارکہ سنا کر، یہ واقعہ سنا کر اور یہ حقیقت پر مبنی واقعہ سنا کر میرے نبی نے صحابہ کرام کو تلقین کی کہ اے میرے صحابہ تم نے ایسا نہیں کرنا۔ ادھر سے قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی نازل ہو گئی، فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اے میرے نبی کو امتیوں اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ہے قو انفسکم، قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچانا ہے، واہلیکم فرمایا اپنے اہل کو بھی آگ سے بچانا ہے۔ یہ تم سمجھتے ہو نا کہ میں اب اگر خود نماز پڑھ رہا ہوں، میں نیکی کر رہا ہوں تو کسی اور کی طرف سے مجھے کوئی نہیں ہے، جو مرضی کرتا پھرے، یہ میں نے کلمات سنے لوگوں کے منہ سے، اگر بیٹا ادھر ادھر بھٹک رہا ہے تو کہتا ہے جی میں تو نیکی کر رہا ہوں، اب میں کیا کروں، اس کا تو وہ باز نہیں آ رہا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، تمہارے اہل کے بارے میں بھی تم سے سوال ہوگا، تمہارے اہل کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔
جس کے اوپر تو رعایا قائم کیے ہوئے ہے، جو تیری رعایا کے اندر رہتا ہے، اس کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا، تیرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اگر ہمارا بچہ اسکول نہ جائے تو ہم ڈانٹتے بھی ہیں، ہم اس کو مارتے بھی ہیں، ہم سارے جتن کرتے ہیں کہ وہ اسکول جائے۔ وہ کام پہ نہیں جاتا، ہم سارے جتن کرتے ہیں کہ وہ کام پہ جائے، اپنی اسٹڈی کی طرف دھیان دے، اپنے پڑھنے کی طرف دھیان دے۔ لیکن اگر بچہ نماز نہیں پڑھا تو ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ایک دو بار ماں کو باپ کہہ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جتنی توجہ ہم دیتے ہیں اسکول کے کام کی طرف، کبھی اتنی توجہ کے ساتھ ہم نے قرآن پاک پڑھنے کے لیے بچے کو مسجد نہیں بھیجا، کبھی اتنی توجہ کے ساتھ بچے کو نماز کے لیے نہیں بھیجا، کبھی نیکی کی طرف اتنی تلقین نہیں کی ہم نے اپنے بچے کو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ جو اس کی دنیا کی چند سال کی زندگی ہے نا، وہ جس کے لیے وہ پلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے فیوچر کے لیے یہ کرنا ہے، وہ اپنے یہ 20 25 30 سال کی زندگی کا جو فیوچر ہوتا ہے اس کا، زیادہ سے زیادہ اگر 60 سال کی بندے کی زندگی ہو تو 30 سال کے بعد وہ فیوچر بنانا شروع کر دیتا ہے کہ میرا 30 سال کا فیوچر ہے۔ یہ تو تیرا 30 سال میں وہ جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس کے لیے تو نے کیا پلان کیا ہے، اس کے لیے تو کیا تیاری کر رہا ہے؟ آج تو اپنے یہ 30 25 35 40 سال کے فیوچر کے لیے تو اپنے اتنے پلان کر رہے ہیں، اتنی محنتیں کر رہے ہیں، دن رات یہ کر دیتا ہے۔ اگر تیرا رزلٹ جو ہے، تیرے پیپر اگر سر پہ آ جائیں تو دن بھی لگاتا ہے، رات بھی لگاتا ہے، اپنی تیاری کرتا ہے۔ تو جو تیری موت تیرے سر کے اوپر کھڑی ہے، اس کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے؟ وہ جو ہر وقت تیرے سر کے اوپر منڈلا رہی ہے، میرے نبی نے فرمایا قبر بندے کو ایک دن کے اندر 3 مرتبہ یاد کرتی ہے۔ ایک دن کے اندر، ایک روایت میں 7 مرتبہ قبر بندے کو، جس قبر کے اندر اس نے جانا ہے، اس بندے کو قبر جو ہے وہ 7 مرتبہ یاد کرتی ہے ایک دن کے اندر۔ اور میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ، میں ایک دن میں 70 مرتبہ جو ہے وہ قبر کی پناہ لیتا ہوں، اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہوں قبر سے کہ اللہ رب العزت مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ اللہ کا نبی ہو کر معصومین کے سامنے سب سے پہلے نمبر پہ آنے والے میرے نبی، آپ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتا ہوں، 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کبھی ہم نے بھی قبر کو یاد کیا؟ ہم کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں دن کے اندر؟ ہم کتنی مرتبہ یاد کر لیتے ہیں؟ ہم اللہ کو کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں؟ قبر کو تو چھوڑیں۔ ہم کتنا رکوع قرآن پاک کا روزانہ پڑھ کے سوتے ہیں؟ ہم کتنے رکوع قرآن کریم کے اٹھ کر صبح کو پڑھتے ہیں؟ میں کسی پہ تلقین نہیں کر رہا، سبھی ایک برابر نہیں ہے، بہت سارے پڑھتے بھی ہیں، لیکن صرف ضمیر کو جگانا مقصد ہے، ایمان کو تازگی دینا مقصد ہے۔ قرآن کریم کی طرف آئیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ جو ہماری نیکی ہے، یہی ہمیں قبر میں بھی بچائے گی، آخرت والے دن بھی بچائے گی۔ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی دوزخ سے بچو اور اپنے اہل کو بھی بچاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ، یہ جو دوزخ ہے نا، یہ بڑی بڑھتی ہوئی ہے، اس کا دوزخ میں سے اگر سوئی کے نکے کے برابر، میرے نبی کا فرمان ہے، جسے مشکات ہے، فرمایا کہ اگر سوئی کے نکے کے برابر بھی دوزخ کو آسمان دنیا کی طرف کھول دیا جائے، فرمایا یہ ساری کی ساری دنیا جل کے راکھ ہو جائے۔ اندازہ تو لگایا سوئی کا نکا کتنا ہوتا ہے، اور پھر وہ دوزخ کا کیا عالم ہوگا؟ فرمایا ساری دنیا جل کے راکھ ہو جائے اگر صرف اتنا سا بھی کھول دیا جائے، تو کیوں نہیں بچتے اس پہ؟ ہمارے ساتھ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ لوگ کتنے جو ہیں وہ بہادر ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ حدیث مبارکہ بھی ہے، فرمایا کہ لوگوں نے اپنے آپ کو کتنا بہادر کر لیا ہے کہ وہ دوزخ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، دوزخ پہ اپنے آپ کو کتنا بہادر کیے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستو، اپنے اہل کو بھی بچاؤ، اپنے دوستوں کو بھی ادھر لے کے آؤ، اپنے بچوں کو بھی ادھر لے کے آؤ، اپنے بہن بھائیوں کو بھی اس طرف لگاؤ۔ صبح اٹھو، سب سے پہلے اللہ کے حضور سجدہ کرو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر تمہارا سجدہ سب سے پہلا سجدہ اگر اٹھتے وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں ہے، تم کام کاج کی طرف نکل جاتے ہو، تو سمجھو تمہاری ہلاکت ہے، تمہاری بربادی ہے۔ اٹھو، فجر کی نماز کے وقت اٹھو، خود بھی اٹھو، اپنے بچوں کو بھی اٹھاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھاؤ، اپنے گھر والوں کو اٹھاؤ۔ سستی کا شکار نہ بنو اس معاملے میں۔ یہ معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے وہ زندگی ہے۔ تو اس زندگی کی بھی تیاری کرو جو ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچاؤ کہ جس آگ کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس آگ کو کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ اس آگ کو ٹھنڈا کر سکے، سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاؤ، میرے نبی کی پاک بارگاہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ سامعین ذی وقار، صبح اٹھو، سب سے پہلا سجدہ تمہارا اللہ کی بارگاہ میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ اللہ کا کلام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ترتیب کے ساتھ 5 نمازیں جو ہیں ان کو ادا کرو، اور جب سوتے ہو تو عشاء کی نماز ادا کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر کے سو۔ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے
اور فرمایا کہ عشاء کی نماز فرض باجماعت پڑھ کے سوتا ہے اور صبح کو اٹھ کے پھر وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے. یہ میرے نبی کا فرمان ہے، کسی عام بندے کی بات نہیں. فرمایا کہ جب وہ دونوں جماعتیں جماعت کے ساتھ پڑھ کے سوتا ہے، فرمایا تو اس کی ساری رات عبادت میں لکھ دی جاتی ہے. کتنا بڑا انعام ہے. تو ہم کیوں اس غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف آئیں. دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا